اللہ فرماتا ہے اس کی آیت نمبر 151 151 میں اور کہتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ تو گویا مشرکین مکہ ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، یا تو اس کے اندر افراد و تفرید کے شکار تھے، اسی لیے کہا جا رہا ہے آؤ سنو اس بات کو، یہ وہ چیزیں جو تمہارے رب نے حرام کی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ مشرکین مکہ اس معاملے میں افراد و تفرید کے شکار تھے، زیادتی اور کمی کے، یا پھر اس کو حلال سمجھتے تھے۔ مطلب انہوں نے حرام اور حلال کے اپنے خود کے ضابطے، اپنے خود کے لیولز بنا لیے تھے کہ نہیں نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جیسا آج ہم نے بھی کر لیا ہے۔ نہیں ہے یہ بات، اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا، ٹھیک ہے کسی وجہ سے میں نہیں بچ پا رہا ہوں اور اس گناہ میں ملوث ہوں، اس کے لیے میں اپنے رب سے توبہ کروں، لیکن وہ گناہ تو گناہ دور، ہم اس کو حلال ثابت کرنے کے لیے نکال رہے نہیں نہیں اس زمانے کا سود الگ تھا، اس زمانے کا الگ ہے، اس زمانے کے حالات الگ تھے، اس زمانے کے حالات الگ ہے، اس زمانے میں الگ ہوتا تھا، اس زمانے میں الگ ہو رہا ہے، اور اس کو مکمل طور سے حلال ثابت کرنے پر تلے ہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی ایسے ہی کر چکے تھے، دین ابراہیم میں جو چیزیں حرام تھی اس کو حلال کر چکے۔ بچوں کا قتل کرنا عام بات، اللہ کے ساتھ شرک کرنا کا یہ حال تھا کہ ہر ایک دن کے حساب سے ایک بت بنا لیا تھا، 360 بت تھے، سب کے مختلف دنوں میں عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یتیم کا مال کھانا معمولی چیز تھی ان کے نزدیک، بلکہ بھائی کب مرتا ہے، بچے کب یتیم ہوتے ہیں، جیسے ہی اس بھائی کا انتقال ہوتا تو گھر کا بڑا مرد یا طاقتور مرد اس بھتیجے کی جائیداد لے لیتا، اور اس کی بیویاں وہ جائیداد کو لے کر نہ جائے ساتھ میں وراثت کی شکل میں، وہ ان کا اگر اس کو ایک سے زیادہ بیویاں ہو سوتیلے بیٹوں سے ماؤں کا نکاح کر دیتے تھے۔ سمجھا بات؟ مطلب 2 بیویاں ہیں تو اس کا ایک لڑکا اس کا ایک لڑکا ہے تو اس عورت کا نکاح اس کے لڑکے سے اس کا کر دیتے، وراثت باہر نہیں جانا، یتیم کا حق مارنا ان کا معمول تھا، وراثت مارنا ان کا معمول تھا، اس کے لیے طریقے انہوں نے اختیار کیے تھے۔ کبھی کبھار تو اپنے بھتیجوں کو وہ بیچ بھی دیتے، غلام بنا دیتے۔ تو گویا یتیم کا حق مارنا، عورتوں پر ظلم کرنا، شرک کرنا، اولاد کا قتل کرنا یہ معمولی بات تھی، اور اس کو انہوں نے حلال قرار رکھا تھا، حلال سمجھتے تھے، اور حرمت کے اپنے انہوں نے پیمانے بنا دیے تھے، اپنے پیمانے کی یہ حرام ہے یہ حرام ہے، جبکہ اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اس آیت کی ابتدا میں کہلوایا، الفاظ اللہ کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہیں، نبی کہو ان سے قل تعالوا، آؤ میری طرف، اے نبی کہو ان سے آؤ میری طرف، اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میری طرف میں تمہیں بتاتا ہوں